अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद जुम्मन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक सेठार जाम में रोहड़ी केनाल के पुल अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। शहरियों और मुसाफिरों को आने और जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सेठार जा रोहड़ी केनाल पुल अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। पुल के दोनों इतराफ टूट फूट का शिकार। हादसात रोज का मामूल। 30 साल से पुल का मरम्मती काम शुरू नहीं हो सका। इंतजामिया किसी भी बड़े हादसे की मुंतजिर। शहरियों और मुसाफिरों को आने जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सऊदी अरब से आपको बताते चले, शुएब अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक यौम तासीस सऊदी अरब पर एक पुरवकार तकरीब कौंसल जनरल पाकिस्तान जद्दा कौंसलेट की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई, जिसमें कसीर तादाद में सऊदी खवातीन और हजरात मीडिया नुमाइंदगान, जद्दा कौंसलेट के अफसरान और पाक कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद ने भरपूर शिरकत की। इस तकरीब की सदारत कौंसल जनरल खालिद मजीद ने की, जबकि वजारत खारजा मक्का अल मुकर्रमीन रीजन के डायरेक्टर जनरल मोहतरम माजन हम्माद अल हमाली मेहमान खसूसी थे। पाकिस्तान से आए हुए मारूफ कारी सैयद सद्दाकत अली ने तलावत कलाम पाक की सादत हासिल की। कौंसल जनरल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी हुकूमत और सऊदी भाइयों को यौम तासीस पर हुकूमत पाकिस्तान, पाक कम्युनिटी, सऊदी अरब और जद्दा कौंसलेट की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं और कहा कि खादमुल हरमैन शरीफैन किंग सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुस्लिम उम्मा के लिए शानदार खिदमत काबिल तारीफ है और इनका विजन 2023 से सऊदी अरब को ग्रेट नेशन बनाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब लाजवाल और रूहानी रिश्तों में मुंसलिक है और पाकिस्तानी कौम हमेशा सऊदी भाइयों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। इस मौका पर सब ने मिलकर केक काटा और पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुसलसल ताउन पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। मिंचनाबाद से आपको बताते चले, अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मिंचनाबाद में भी पहली डिजिटल खाना और मरदमशुमारी 7वीं मरदमशुमारी का इफ्तिताह कर दिया गया। डीपीएस मिंचनाबाद की बिल्डिंग को खाना मरदमशुमारी के तहत 1 नंबर लगाकर बाकायदा आगाज किया गया। इस मौका पर मोहम्मद हसन जतोई, डीएसपी मिंचनाबाद राशिद महमूद, पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर समेत रेस्क्यू, रेवेन्यू और दीगर अदारों के अहलकारान भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद अहमद जावेद चीमा ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि मुल्क की नशोनुमा तरक्की और मनसूबाबंदी के लिए खाना मरदमशुमारी बहुत अहमियत की हामिल है। मरदमशुमारी से हुकूमत को रोजगार बढ़ाने और मुल्की वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल और प्लानिंग में मदद मिलती है। डिजिटल खाना मरदमशुमारी के तहत हर तरह के स्ट्रक्चर को जियो टैगिंग होगी। खाना मरदमशुमारी का तमाम रिकॉर्ड और इंदराज खुदकार निजाम के जरिए महफूज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घर घर आने वाले शुमार कुनिंदगान अपने टैबलेट्स में सॉफ्टवेयर के जरिए इंदराज करेंगे। उन्होंने शहरियों से अपील की कि मरदमशुमारी के अमला के साथ मालूमात फराहम करने के सिलसिला में तामुन को यकीनी बनाया जाए। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मिंचनाबाद से आपको बताते चले, अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में मिंचनाबाद तहसील ऑफिस में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर माह 1 और 2 तारीख को खुली कचहरी रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, रेवेन्यू से मुतल्लिक दीगर मसाइल हल करने में बहुत मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रेवेन्यू सिस्टम में जदीद सिस्टम को मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसका बराह रास्त फायदा अवाम को पहुंच रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में साइलिन की रेवेन्यू के मुतल्लिक दरख्वास्तों पर मौका पर अहकामात भी जारी किए। ननकाना साहब से मेहर मुर्तजा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब में डीपीओ एजाज रशीद की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। थाना मांगटा वाला पुलिस ने एसएचओ तसव्वुर मुनीर की सरबराही में बदनाम जमाना मंशियात फरोश ताहिर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 1.25 किलो से जायद चर्स 1365 ग्राम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ एजाज रशीद ने एसएचओ थाना मांगटा वाला तसव्वुर मुनीर और हमराही टीम को शाबाश देते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएं। डीपीओ का कहना था कि मंशियात फरोशी का मकरूह धंधा करने वाले नाकाबिले माफी हैं। जिला को मंशियात के नासूर से पाक बनाना मेरा मिशन है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर रेवेन्यू और दीगर मामलात से मुतल्लिका शहरियों के मसाइल हल के लिए जिला कौंसिल हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने शहरियों की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्तों पर फौरी हल के अहकामात दिए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा लारेब असलम, चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल एहसन अनायत सिंधु, एडमिन ऑफिसर डीसी ऑफिसर सैयद अजहर गिलानी समेत मुख्तलिफ महकमों के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने फर्द के इजरा, डोमिसाइल के हसूल समेत लगाए गए मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया और शहरियों से भी गुफ्तगू की।
کھلی کچہری میں آنے والے سائلین کے لیے پارکنگ، بیٹھنے کا انتظام، پانی کی فراہمی اور میڈیکل کیمپ کے بھی انتظامات کیے گئے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مہینے کے پہلے 2 دن کھلی کچہری کا انعقاد اور ایک ہی چھت تلے ڈپٹی کمشنر سے لے کر پٹواری اور دوسرے عملہ تک کی موجودگی پنجاب حکومت کا ایک قابل ستائش اقدام ہے، جس کے ثمرات عام عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ کھلی کچہری سے شہریوں کو بغیر کسی سفارش کے ہر آفیسر تک بآسانی رسائی کے ساتھ ساتھ مختلف دفاتر کے چکر لگانے کے بجائے ایک ہی چھت تلے اپنے مسائل کے حل کے لیے ریونیو سے متعلقہ تمام افسران اور عملہ کی موجودگی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے پاکستان نظریاتی پارٹی کے ضلعی صدر چودھری احسان نواز ورک نے کہا ہے کہ حکمران پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی کو کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات مار رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب LPG کی قیمت میں اضافہ کر کے گھریلو صارفین کی مشکلات کو مزید بڑھایا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی نہ کافی ہے، جس رفتار سے پیٹرول کی قیمت بڑھائی جاتی ہے اس میں کمی بھی اسی رفتار سے کی جانی چاہیے۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں کم از کم 50 روپے فی لیٹر کمی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، پاکستان کو آئین و قانون کے مطابق چلایا جائے، مرضی کے فیصلوں کو قبول کرنا اور مرضی کے خلاف آنے والے فیصلوں پر تنقید درست نہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے پنجاب اور KPK میں آئین کی روح سے 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کا دیا گیا فیصلہ تمام سیاسی جماعتوں کو قبول کرنا چاہیے اور جمہوری عمل کی مضبوطی کے لیے انتخابات کے التوا سے حکومت کو مکمل گریز برتنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی تو عوام کی بھی حکمرانی کا خواب حقیقی معنوں میں شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ سیاستدان اپنی لڑائیوں میں جمہوری اقدار کا جنازہ نکالنے سے گریز برتے اور جمہوریت کے فروغ کی خاطر اپنا ہر ممکن کردار ادا کریں۔ شیخ عبورہ سے آپ کو بتاتے چلے تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر میاں افضال حیدر نے کہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروانے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اتحادی حکومت مستعفی ہو جائے اور صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ ہی قومی اسمبلی کے انتخابات کروانے کا اعلان کرے تاکہ جمہوریت کو دوام مل سکے اور آئین و قانون کی بالادستی ممکن ہو سکے۔ پاکستانی معیشت اور معاشرہ دونوں ہی اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ افراتفری اور اضطراب کی کیفیت کو برقرار رکھا جائے، لہٰذا سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے حکمران فوری عام انتخابات کا اعلان کریں۔ انہوں نے کہا کہ PDM کی نااہلی کا خمیازہ ملک و قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ملک میں انتخابات کے بعد نیا مینڈیٹ لے کر آنے والی حکومت ہی بہتری لا سکتی ہے، عوام کو اپنے حقیقی نمائندے منتخب کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام کے لیے ملک میں عام انتخابات ناگزیر ہو چکے ہیں، امپورٹڈ حکومت درپیش بحرانوں سے نبرد ازما نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ PTI کو ملک و قوم کی خدمت کرنے کا موقع دیا جائے۔ پاکستان کے معاشی حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ موڈیز نے ریٹنگ کم کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور اقتدار سے فوری الگ ہو کر عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کرنا ہوگا۔ شیخ عبورہ سے آپ کو بتاتے چلے تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر راشد منیر ایڈوکیٹ نے سپریم کونسل کے فیصلے پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے تاریخ ساز فیصلہ سنایا جس سے عوام میں ایک نئی امنگ پیدا ہوئی ہے۔ امید ہے آئین کو روندنے والے اب قوم سے معافی مانگ کر اقتدار سے فوری طور پر الگ ہو جائیں گے۔ ساری قوم اب سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے پر پہرا دے گی۔ عمران خان کی جدوجہد رنگ لائی ہے اور عام انتخابات کے انعقاد کی راہ مکمل طور پر ہموار ہو چکی ہے، اب حکمرانوں کو راہ فرار اختیار کرنے نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین و قانون اور 22 کروڑ 75 لاکھ عوام کی جیت ہے۔ الیکشن کمیشن نے اب تک بھی ہیلے بہانے کیے تو انہیں عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قوم اب امپورٹڈ ٹولے کو مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے خواب دیکھنے والے عوام کا جنون دیکھ لیں، آج پاکستان کی سیاست کا محور عمران خان ہے۔ PDM ٹولے کی اجتماعی سیاسی تدفین کا وقت اب زیادہ دور نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے ملک کے مستقبل کا تعین کر دیا، تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں، ملک میں ہونے والے آئندہ انتخابات کے نتائج PTI کے حق میں برآمد ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ٹکٹ ہولڈر قومی اسمبلی اور رحمانی ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے صدر سیٹھ غلام رسول نے کہا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کی جبری تحلیل کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دنوں کے اندر انتخابات کا فیصلہ دینے والا سپریم کورٹ کا بینچ خود متنازع ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد میں مشکلات کا سامنا ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جاری سیاسی اور آئینی بحران میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے۔ عمران خان عدالتوں کی مسلسل توہین کر رہے ہیں اور انہیں تسلسل کے ساتھ
ریلیف بھی دیا جا رہا ہے۔ وہ عدالت پیشی پر کارکنوں کے جتھوں کے ساتھ عدالت پر حملہ آور ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا فیصلہ پینڈنگ ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو قتل ریفرنس کے لیے عدالت کے پاس وقت نہیں، ایک ملک میں دو قانون کب تک چلیں گے؟ لاڈلے کے لیے عدالتیں رات میں کھل جاتی ہیں، ایسا دوہرا معیار نہیں چلے گا جس پر قوم گہری تشویش کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر جماعت انتخابات کے لیے تیار ہے، لیکن یہ ضمانت کون دے گا کہ عمران خان نئے انتخابات کے نتائج مانیں گے؟ عمران خان ملک میں غلط روایات ڈالنے کے ذمہ دار ہیں۔ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کی اخلاقیات تباہ کی، ملکی معیشت کا جنازہ نکالا، آئین و قانون کی دھجیاں اڑا دی، اداروں کی ساکھ تباہ کی اور اب جمہوری کلچر کو روندنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی جمہوری اقدار کے تحفظ کی خاطر اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اور جمہوریت دشمنوں کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، مسلم لیگ نون کے ڈویژنل جنرل سیکریٹری پیر سید اشرف رسول ایم پی اے نے ملکی معاشی حالات کو دیکھے بغیر 90 دنوں میں انتخابات کروانے کے عدالت کے فیصلے سے دیے گئے فیصلے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے سپریم کورٹ کے معزز ججز نے ملکی حالات کا جائزہ نہیں لیا۔ اس متنازع فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، سینئر ججوں کو بینچ میں نظر انداز کیا گیا۔ انصاف فراہم کرنے والا ادارہ خود متنازع ہو جائے تو باقی کسی سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، اس لیے عدلیہ کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد ملک میں جاری آئینی اور سیاسی بحران مزید شدت اختیار کر گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا عدالتی حکم دینے سے پہلے متعلقہ اداروں سے رپورٹ لی جائیں تاکہ وہ انتخابات کروا سکتے ہیں اور ملکی خزانہ اس کو برداشت کرنے کی سکت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر انتخابات کی تاریخ کا تعین کریں اور الیکشن صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے ایک ہی دن میں ہونے چاہیے، کیونکہ ملکی معیشت دوہرے انتخابات کے اخراجات برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی۔ یہ سیاست چمکانے کا وقت نہیں بلکہ ریاست بچانے کا وقت ہے۔ شیخوپورہ سے ہی خبر ہے، سابق رکن صوبائی اسمبلی میاں جلیل احمد شرک پوری کی میڈیا سے بات چیت۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ عوامی توقعات قانون اور آئین کے مطابق ہے۔ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ عدالت کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ جو لوگ رکاوٹ پیدا کریں گے ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے۔ عمران خان 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے والا بندہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ عمران خان کی وجہ سے تو 13 جماعتوں کی صلح ہوئی ہے۔ قریبی ساتھیوں اور پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے بارہا اسرار پر الیکشن لڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے این 114 پی پی 139 کا بھرپور طریقے سے الیکشن لڑوں گا، میاں جلیل شرک پوری کا دبنگ اعلان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔